بچوں، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے اپنی طرز زندگی میں کون کون سے ایسے کام کیے جو آج تک موجود ہیں اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہدۂ خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا اور پولیس کا محکمہ بنایا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے بھی مقرر کیے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کیا۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا اور نیک خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوانوں پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے اور وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے، انہیں نرم اور بریک کپڑے پسند ہی نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنا ہوگی۔ تو بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بچوں، آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔